جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ رسول نبی الکریم۔ آج کی یہ روحانی ایمانی بابرکت باکمال لاجواب محفل جامعہ کریمیہ زیر سایہ پیر طریقت رہب شریعت انعقاد پذیر ہے۔ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں ان پتھروں اور سنگ ریزوں کو بھی جانتا ہوں جو میرے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اگر وہ پتھر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے امتی اور غلام ہیں، تو ہمارا درود شریف پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں، ہمیں جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، تو محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ پڑھو۔ تو میں آج آپ کے سامنے پیر طریقت رہب شریعت حضرت پیر صوفی فضل کریم صاحب کے ملفوظات کریمیہ سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپس میں دو بھائی بھی ناراض ہوں تو ان کی صلح کرا دینے والے کو ایک اجر مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو امت میں دراڑیں ڈالے اور فتنہ برپا کرے اور اپنی اپنی لگ پہچان بنائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر ثواب اتنا بڑا ہے تو عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اور اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور پکڑے اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ قرآن کریم میں حکم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مولوی حضرات اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ مولوی حضرات جب بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارا فرقہ بریلوی ہے، ہمارا فرقہ دیوبندی ہے، ہمارا فرقہ جی اہل حدیث ہے، ہم اہل تشیع ہیں، اور جی ہم جو ہے نا تنظیم اسلامی ہیں، تو کیا باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں ہیں؟ قرآن مجید میں آپ فرماتے کہ میں نے بارہا سفر کیا ہے، کہیں کسی کوئی بریلوی کا ذکر نہیں، کسی اہل سنت کا ذکر نہیں، کسی دیوبندی کا ذکر نہیں، کسی اہل تشیع کا ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، جو اس پر چلے گا وہی کامیاب ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب بتا دیجئے میری شریعت ہی سیدھی راہ ہے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہے، جو اس سے نیا طریقہ نکالے گا وہ اس کو جہنم تک شیطان تک لے جائے گا، اور شیطان کا طریقہ اس کو جہنم تک لے جائے گا۔ اللہ کے قرب اور دوستی کا نہ سنی و شیعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے لیے حضرت صفی سلطان بہو رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوواں تو دل سڑیا، مک گئے سب خشکی پینڈے، جد دریا ویدت وچ بڑھیا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ منفت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے، اور ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم بھی ایک، اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں یہی پنے کی باتیں ہیں، یہ کل کی باتیں ہیں۔ بریلوی دیوبندی یہ جگہوں کے نام ہیں، اور مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر ان جگہوں کے ناموں کو فقیدی دی ہے اور اپنی اپنی جماعتیں بنا لی ہیں۔ آج سے تقریباً 100 سال یا 70 سال پہلے کوئی جماعت نہیں تھی۔ کوئی یہ بتائے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ مسلمانوں کافروں کو مسلمان کیا ہے، تو ان کے نام کے ساتھ کون سا لقب لگا ہوا تھا؟ کیا انہوں نے سنی لکھا ہوا تھا؟ کیا انہوں نے بریلوی لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 90 لاکھ مسلمانوں کو مسلمان کیا۔ تو حضرات محترم، آج کل جو یہ فتنہ پروری پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں نے مختلف اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں اور صرف نعروں پر کام چلایا جا رہا ہے اور نعرے لگاتے ہیں، لیکن ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ میں نے میرے پیر صاحب نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے، ایک دفعہ ہم پچھلی ماہ کی بات ہے، ہم ایک ختم پر گئے تو پیر صاحب نے دعا مانگنی تھی، تو وہ بڑے نعرے مار رہے تھے کہ جی جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، وہ ٹائم ہی نہیں دے رہے تھے۔ تو قبلہ صاحب کو بڑی مشکل سے ٹائم دیا گیا
تو جب انہوں نے پوچھا آپ نعرے تو بڑے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، آپ مصطفیٰ کا مطلب بتائیں۔ تو پھر ان کو سانپ سو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بڑی محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام بتائیں۔ جی ہمیں نہیں پتہ۔ تو پھر حضرت صاحب نے بتایا کہ ان کا وہاب بن عبد المناف تھا۔ تو حضرات محترم، آج لوگ ہمارے ملک میں فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ایک مولوی صاحب نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اہل سنت نے بنایا ہے۔ حضرات محترم، آپ سبھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1965 کی جنگ میں کوئی بھی پیر ثابت کرے، کوئی بھی مولوی ثابت کرے، کوئی بھی کسی جماعت کا آدمی ثابت کرے، جب اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ اس کے پاس 3500 ٹینک تھے، تو ہم ناشتہ جو ہے لاہور میں کریں گے، تو کیا کسی پیر نے، کسی مذہبی جماعت نے وہاں پر کوئی کام کیا تھا؟ تو سب سے پہلے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل ایوب نے اپنے پیٹ پر بم باندھا، پر جب اس کے فوجیوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ جرنیل آگے جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے پیٹ پر بم باندھے اور اپنی جانوں کو دے کر جب وہ بم پھٹے تو ان کے جو ہے نا اتنے ٹینک اور ہزاروں کی ٹینک میں تباہ ہو گئے۔ تو اس طرح وہ پیچھے بھاگے اور ہماری فوج نے پتہ نہیں 3500 کلومیٹر کا جو ہے نا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو اپنی جانیں دے کر، جس طرح کہتے ہیں کہ جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی یاد ہے، تو میں ان مولوی حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس وقت تم یا تمہارے باپ نے یا تمہاری کسی جماعت نے اس ملک کو بچایا تھا؟ آج وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس ملک کو بچانے والے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جب بہت سے اسلامی ملکوں نے، آج میں جذبات کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ہمیں دکھ ہے کہ لوگ ہماری فوج پر اور ہماری پولیس پر جو ہے نا تانا زنی کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، پتہ ہے آپ کو 2-3 ماہ پہلے جب انڈیا ہمارے ملک پر حملہ کرنا چاہتا تھا تو کیا ان مولویوں نے اس ملک کو بچایا تھا؟ ہماری فوج نے ان کے جو رافیل طیارے گرائے ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اسی طرح ہے کہ فتنہ پرور ٹولہ صرف یہ نعرے لگاتے ہیں، سچی بات ہے ان سے کوئی دین کی بات پوچھی، انہوں نے کہتے ہیں کہ جی ہم 5 دفعہ ہم نے جو ہے ہڑتالیں کی ہیں، تو تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ اور گالیاں نکالنے کے سوا، اور اتنا بڑا مولوی کر ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، اور گالیاں نکالنا، کیا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اور اپنی ہی فوج پر ڈنڈے چلانا اور اپنے ہی فوجیوں کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ظلم کیا ہے۔ حضرات محترم، فوٹو موجود ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، یہ ہمارے پولیس کے ISS کے آدمی ہیں، ان کو سارا پتہ ہے۔ پولیس کی گاڑی انہوں نے چھین کر اس میں وہ بیٹھے ہیں اور ایک پولیس والے کو گاڑی میں ڈال رہے ہیں۔ جب 16 اسلامی ملکوں نے معاہدہ کر لیا ہے، کیا تم ان سے زیادہ محب وطن ہو؟ تو وہ لوگ جو غزہ کے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی یکجہتی کے لیے نکلے ہیں، تو وہ خوشی منا رہے ہیں، تو یہ ادھر اپنے ملک میں نہ دنگا فساد کر رہے ہیں اور اپنے ملک کی آزادی کو سبوتار کر رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، آج جو مولوی صاحب نے تقریر کیا ہمیں بڑا ہی دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کے لیے نکلے وہ جدید ہیں، اس میں بڑے بڑے پیر بھی ہیں، کیا ان کا دماغ کام نہیں کرتا؟ ان کو سمجھے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں، ہم جعلی کی نہیں بات کرتے ہیں، جو استانے والے ہیں، بڑے بڑے استانے والے ہیں، تو اس نے ان سب کو جدید کہا ہے۔ کیا مسلمان کو جدید کہنا یہ جائز ہے؟ تو حضرات محترم، میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان شر پسندوں سے بچیں اور اپنے بچوں کو، ان جو آج کل مذہب کے نام پر اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سے بچیں، اور اپنے بچوں کو کسی خاص جو اللہ والے ہیں، جو انہوں نے اس ملک کو بچانا ہے، جو دین کی صحیح خدمت کر رہے ہیں، ان میں بھیجیں۔ یہ تو ان کو دہشت گرد بناتے ہیں اور ان کو نا ایسی ان کی تربیت کرتے ہیں کہ اپنے ہی مسلمانوں کو مرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں، اور میرے پیر صاحب بھی نہ ڈرتے ہیں نہ میں ڈرتا ہوں، تو ہم اپنی فوج پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو کامیاب کرے۔ یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج پاکستان کو عزت دی ہے اور وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لگے ہوئے ہیں۔ اور آج میں نے خود خبریں سنی ہیں کہ فلسطین میں جہاں مسجد اقصیٰ ہے، ہماری فوج کی ڈیوٹی لگی ہے، تو کیا یہ پاکستان کی افواج کے لیے عزت کی بات نہیں ہے؟ جہاں پر وہ نماز بھی نہیں سی پڑھنے دیتے اور آج پاکستان کی فوج وہاں پر لگی ہوئی ہے، تو چند شر پسند عناصر اٹھ کر
یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یکجہتی کے لیے اٹھے ہیں، یہ ان سے کوئی یکجہتی نہیں، یہ وطن کے غدار اور دشمن ہیں اور پاکستان کی آزادی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میرے کبرا ایسا فرماتے ہیں کہ انہوں نے آزادی کو دیکھا ہوا ہے، جب پاکستان نہیں تھا تو صاحب بتاتے ہیں کہ وہ ہندو لوگ آتے تھے اور ہماری فصلیں بھی اٹھا کر لے جاتے تھے۔ میرے کبرا صاحب کی عمر 83 سال ہے اور وہ خون کی ندیاں پار کر کے آئے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، تو ان کو آزادی کی قیمت ہی پتہ نہیں ہے اور یہ اس ملک کی آزادی کو نقصان کر رہے ہیں۔ میں اتنا ہی عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں شر پسند عناصر سے بچائے اور اس ملک کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کو اور پاک جوانوں کو اللہ سلامت رکھے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم فوج کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور اللہ جو بھی اس ملک میں فتنہ کرنے والے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کے چہرے بڑے نورانی ہیں۔ حضرات موت نے جس وقت نور زنگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا کہ 2 کتے یا 2 چوہے میری قبر کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کھانا کھلایا، تو دیکھا کہ 2 آدمی نہیں آ رہے، تو لوگوں نے کہا جی ان کی تو بڑی داڑیاں ہیں، ان کے بڑے چہرے خوبصورت ہیں، وہ تو اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ اس نے بلایا، اس نے کہا کہ ان کو بھی لے کر آؤ۔ جب وہ ان کو لے کر آئے گے تو ان کے بڑے خوبصورت چہرے تھے اور ان کی داڑیاں بھی تھیں اور ہر وقت ذکر کرتے تھے، لیکن قبر کھود کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر وہ